اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کیا ہے؟ اعتماد، یقین، تقوی، یہ سب کیا ہیں؟ ان کا ہم مطلب کیا لیتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ اور ہم آج کل مشکلات کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ ہر دوسرا انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، دنیا کے مسئلے مسائلوں میں مبتلا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے یقین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دنیا والوں پہ کرنا شروع کر دیا نا۔ ہم نے اعتماد دنیا والوں پہ، انسانوں پہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا اعتماد ہے ہی نہیں ہے اللہ پہ، ہمارا یقین ہے ہی نہیں اللہ پہ۔ ہم تو کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو دنیا پہ ایسے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری تو زندگی کو سنوارنا بگاڑنا ہی ہمارے ارد گرد والوں نے۔ انسان جب اللہ کو چھوڑ کے انسانوں پہ امیدیں لگاتا ہے، انسانوں پہ یقین کرتا ہے، تو آپ دیکھیں ہر کوئی اپنا دکھ لے کے بیٹھا۔ کیوں دکھ لے کے بیٹھا ہے؟ کیونکہ اس کی امیدوں کو توڑا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی امیدیں ٹوٹیں گی نا جب وہ اللہ کو چھوڑ کے انسانوں پہ بھروسہ کرے گا۔ اور جس پہ آپ بھروسہ کر رہی ہیں، مجھے بتائیں کیا وہ اپنے معاملات، اپنی مشکلات خود حل کر رہا ہے؟ کبھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کی بھی مشکلات کو اللہ تعالیٰ نے حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہوں کو ہموار کرنا ہے۔ تو انسان یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی کیوں ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر کے اسی رستے پہ، اپنی اسی روش پہ قائم رہتا ہے؟ پھر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، دکھوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر شکوے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں چنا، مجھے کیوں چنا، میرے لیے مشکلات کیوں؟ پھر وظیفے یاد آتے ہیں انسان کو۔ کیوں یاد آتے ہیں وظیفے تب؟ اور پھر کہا جاتا ہے ہم نے وظیفے کیے اس لیے ہماری مشکلات پریشانیاں حل ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا ان لمحوں میں، اللہ کے قریب ہو کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ سے اپنا مسئلہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ میں کتنا پریشان ہوں یا کتنی پریشان ہوں۔ ان لمحات میں اللہ نے سنا کہ یہ مجھ سے التجا کر رہا ہے میرا بندہ، تو میں اسے مایوس کیسے کروں؟ جبکہ جب ہم اپنی خوشحال زندگی میں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود پہ اعتماد ہے، دنیا والوں نے، اس رشتے نے ہمیں بہت سہارا دیا، وہ اس قابل ہی نہیں تھا جس پہ آپ نے بھروسہ کیا، یقین کیا، اسے تو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا۔ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے جب آگے کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا پہ بھروسہ کرتے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے پھر انسان کو، ایسی الجھنوں میں چھوڑ دیتا کہ جا انسان تو اسی میں بھٹکتا رہے، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں۔ دنیا کے آسروں کی بات کریں تو آپ کو کتنا برا محسوس ہوتا ہے نا جب کسی پہ آپ یقین کریں، اعتماد کریں، اور وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں اور آگے نکلنا چاہے، تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے بھی ایسے ہی ہے نا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ تو خود اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے قابل نہیں تھے، آپ کو اس قابل کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے نا۔ پھر آپ بھروسے کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں ان سہاروں پہ، ان کمزور سہاروں پہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہی طرح پروان چڑھایا، وہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دل لگانے کے لیے، انسان کے لیے دنیا میں دل لگانے کے لیے بہت سے رشتے بنائے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ لیکن دین کے ساتھ دنیا بھی، اور دنیا کے ساتھ دین بھی لازم ہے نا۔ اکیلے تنہا انسان کو یہاں بھیج دیا جاتا تو کیا تھا؟ انسان کا تو دل ہی نہیں تھا یہاں پہ لگنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل لگانے کے لیے اس دنیا کو خوبصورت رنگین بنایا، رنگ برنگی یہاں پر خوبصورت سے نظارے بنائے تاکہ انسان کا دل لگے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا یقین پختہ کیجیے
تاکہ آسانیوں اور خوشحالیوں کے لیے آپ کی زندگی میں راہیں ہموار ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔